منافق اور ابلیس صفت لوگ ہر دور کا حصہ رہے ہیں۔ ان کی تباہی نے ہر دور کے انسان کو پریشانی رکھا، مگر یہ بھی درست ہے کہ ایسے دیوس قسم کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سواسیر بن کر میدان میں اترا بھی ہے، وہ جو اپنے سولی جذبات پر شرافت کے پردے ڈالے طاقتوروں کی سرپرستی میں بہت عیش کی زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت کا اختتام ہو گیا، اور جب اس کے انجام کی صورت ملک صفدر حیات قہر بن کر نازل ہوئے تو تمام شیطانی صفات دھری کی دھری رہ گئیں، کیونکہ 70 جھوٹ کے پردوں کو ایک دن سچ کی تلوار چاک کر ڈالتی ہے، مگر دیوس قسم کے لوگ اس گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ایک گناہ گار کے قتل کی لرزہ خیز رویداد اور ملک صاحب کا جیتار انداز۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دیوس۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکلا تو موسم خط درجہ یک بستہ ہو رہا تھا۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ چودھری ولید کے ڈیرے پر ایک لاش ملی ہے۔ میں نے کانسٹیبل طفیل کو اپنے ساتھ لیا اور بقوا کی جانب روانہ ہو گیا۔ موقع واردات میرے تھانے سے محض 1 میل کی دوری پر تھا۔ ٹانگے میں ہم نے اس شخص کو بھی بٹھا لیا تھا جو لاش کے بارے میں بتانے تھانے پہنچا تھا۔ مذکورہ اطلاع کنندہ کا نام کرم دین تھا۔ کرم دین کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک میانہ قد شخص تھا۔ اس کے حلیے اور پہناوے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کھیتی باڑی کے کام سے وابستہ تھا۔ کرم دین، میں نے اطلاع کنندہ کو ٹانگے ہی میں اپنے سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ تم مقتول کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کا نام ریاست علی ہے، مگر سب اسے ریاسو کہہ کر پکارتے ہیں، کرم دین نے بتایا۔ چودھری صاحب کا خاص ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی ڈیرے پر ہی تھی۔ اس کی مدد کے لیے نیاز علی عرف نازی بھی ڈیرے پر موجود رہتا تھا۔ یہ دونوں بندے مل کر چودھری صاحب کی زمین کے معاملات کو دیکھتے ہیں جناب۔ کرم دین اتنا بتانے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم نے کب ریاسو کی لاش دریافت کی؟ لگ بھگ 8 بجے صبح سرکار، کرم دین نے جواب دیا۔ کل رات کو ریاسو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صبح ڈیرے پر آ کر سبزیوں کے بیج لے جاؤں۔ میں بھی چودھری صاحب کی زمینوں پر کام کرتا ہوں اور آج کل سبزیوں کی کاشت ہو رہی ہے۔ میں سبزیوں کے بیج لینے جب ڈیرے پر پہنچا تو میں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک جھرجھری لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ریاسو کمرے کے اندر اپنے ہی لہو میں لت پت پڑا تھا اور وہ بھی برہنہ۔ اس کا بستر خونم خون ہو رہا تھا۔ میں ریاسو کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ کیا ریاسو اس وقت ڈیرے پر اکیلا ہی تھا؟ میں نے کرم دین سے استفسار کیا۔ میرا اشارہ اس کی لاش کی جانب ہے۔ جی بالکل، کرم دین نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہاں مجھے اور کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ ریاسو اور نازی مل کر ڈیرے کے معاملات کو سنبھالتے تھے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا نازی اس وقت ڈیرے پر موجود نہیں تھا؟ وہ گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، نازی تو مجھے ڈیرے کے اندر یا باہر کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کرم دین، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا، تم کم و بیش 8 بجے صبح سبزیوں کے بیج لینے ڈیرے پر پہنچے اور وہاں پر تمہیں ریاسو مردہ حالت میں بستر پر پڑا ملا اور اس وقت 10:15 بج رہے ہیں۔ میرا تھانہ اس ڈیرے سے زیادہ دور تو نہیں ہے، پھر اس واقعے کی اطلاع میں اتنی دیر کیوں؟ وہ دراصل بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ میں ریاسو کو اپنے ہی خون میں لت پت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، کرم دین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کافی دیر تک تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جب میرے ہوش ٹھکانے پر آئے تو میں سیدھا حویلی کی طرف بھاگا اور جا کر چودھری صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد چودھری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں ڈیرے کے گیٹ کو بند کر دوں اور سیدھا تھانے جا کر آپ کو اس واقعے کی اطلاع دوں۔ بس جی، میں نے وہی کیا جو چودھری صاحب کا حکم تھا۔
میں نے ڈیرے کے گیٹ کو بند کر کے وہاں پر ارشاد نامی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کسی کو اندر نہ جانے دے۔ اس کے بعد ہی میں نے تھانے کا رخ کیا تھا۔ یہ تو تم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے کرم دین، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ کرم دین میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ہمارا ٹانگا چائے بکوا پر پہنچ گیا۔ موضع وحید نگر کا نام چودھری وحید کے نام پر رکھا گیا تھا۔ چودھری وحید چودھری ولید کا دادا تھا اور محض 40 سال کی عمر میں قیام پاکستان سے لگ بھگ نصف صدی پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت چودھری ولید کے باپ چودھری سعید کی عمر صرف 13 سال تھی۔ اب چودھری سعید 70 کا ہنسا عبور کر چکا تھا۔ چودھری ولید کی عمر 50 کے قریب تھی اور اس نے اپنے بیمار بوڑھے باپ چودھری سعید کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ زیر نظر واقعات سے کم و بیش 65 سال پہلے کا ہے۔ آپ اسے 1956-57 کا دور سمجھ سکتے ہیں۔ وحید نگر ایک متوسط گاؤں تھا اور یہ ضلع لائل پور کا ایک جنوبی دیہات تھا۔ لائل پور شہر سے اس کا فاصلہ 12 میل تھا اور میرے تھانے سے محض 1 میل۔ کرم دین کی رہنمائی میں ہمارا ٹانگا ڈیرے کے عین سامنے جا کر رکا تھا۔ مذکورہ ڈیرا کھیتوں کے بیچوں بیچ نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ وحید نگر کی آبادی 500 اور 600 افراد کے درمیان رہی ہوگی۔ وہاں پر 150 کے قریب مکانات تھے، جن میں سب سے نمایاں رہائش گاہ چودھری ولید کی عالیشان حویلی تھی۔ چودھری ولید بلا شبہ موضع وحید نگر کا مطلق العنان فرما روا تھا۔ میری معلومات کے مطابق چودھری ولید مثبت سوچ کا مالک، ایک تعاون پسند اور دور اندیش انسان تھا۔ قد آدم 4 دیواری کے اندر مقید وہ ڈیرا خاصا کشادہ تھا، جس کی 3 جانب کی دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے مختلف قسم کے درخت ایستادہ تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ درختوں کے نیچے 3 درمیانے سائز کی کھلیاں بنی ہوئی تھیں، جن میں جانور چارہ کھایا کرتے تھے۔ صحن کے عین وسط میں کنگ سائز کا برگد کا درخت پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں اور کانسٹیبل طفیل کرم دین کی معیت میں ڈیرے کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئے۔ اس طرف ایک قطار میں 3 ایک جیسے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے آگے برآمدہ بھی موجود تھا۔ مذکورہ 3 کمروں میں سے ایک کے اندر مویشیوں کا چارہ، زرعی آلات وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ وسطی کمرے میں مجھے کھاد کے توڑے، مختلف بیجوں سے بھرے ہوئے تھیلے، کیمیکلز کی بوتلیں اور 2 چارپائیاں دیوار کے ساتھ کھڑی دکھائی دیں، جبکہ تیسرے کمرے میں ریاست علی عرف ریاسو کی لاش میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ کرم دین مجھے اپنے ساتھ لے کر سیدھا اسی کمرے میں پہنچا تھا جہاں ریاسو کی اپنے ہی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ مذکورہ کمرہ مشرقی سمت میں واقع تھا۔ باقی دونوں مغربی اور وسطی کمروں کا معائنہ میں نے بعد میں کیا تھا، لیکن یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کمروں کا احوال میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جائے وقوع کی حیثیت کے حامل اس کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور دونوں پر گرم بستر بھی لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چارپائی شمالاً جنوباً اور دوسری شرقاً غرباً بچھی ہوئی تھی۔ ریاسو کی برہنہ لاش اسی چارپائی پر بڑی حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ منظر بڑا عبرت اثر اور افسوسناک تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں دوسری چارپائی پر بچھی ہوئی بیڈ شیٹ کو کھینچ کر نکالا اور اسے ریاسو کا سطر ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں ریاسو کی لاش کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ ریاسو کے بدن کے کسی حصے پر چوٹ یا زخم کا نشان موجود نہیں تھا، سوائے کلائیوں کے۔ جی ہاں، سوائے کلائیوں کے۔ اس کی دونوں کلائیوں کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے بڑی بےرحمی کے ساتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ریاسو کے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں کے ساتھ جڑے ہوئے تو تھے، لیکن دونوں کلائیوں پر موجود اہم نسیں اور رگیں کٹ چکی تھیں اور ان کٹی ہوئی شریانوں اور وریدوں میں سے بے محابہ بہہ جانے والے خون کے سبب ریاسو کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دونوں کلائیوں والے مقامات پر گرم بستر پوری طرح خون آلود ہو چکا تھا اور اس جمے ہوئے خون کی حالت کو دیکھ کر میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا
کہ ریاسو کو نصف شب کے آس پاس موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ریاسو کی لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے اس چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا جس پر ریاسو کو موت کی دائمی نیند سلایا گیا تھا۔ اس کے قتل کے طریقہ کار کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ قاتل ایک شقی القلب شخص تھا اور وہ اپنے دل و دماغ میں مقتول ریاسو کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا تھا۔ ریاسو والی چارپائی اور اس کے ساتھ بچھی ہوئی دوسری چارپائی کے نیچے مجھے کوئی بھی ایسی شے نہ ملی جس کی مدد سے قتل کی اس واردات پر روشنی ڈالی جا سکتی ہو۔ اس کمرے کے دیگر حصوں کا جائزہ لینے کے دوران میں بالآخر مجھے کام کی ایک چیز ملی گئی۔ وہ ایک جگ اور 2 گلاس تھے جو ایک چھوٹی سی چوبی میز پر رکھے ہوئے تھے۔ پیتل کے وہ دونوں گلاس خالی تھے مگر ان کے نچلے حصے یعنی تہ میں نصف گھونٹ کے برابر دودھ کی مقدار موجود تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ 2 افراد نے ان گلاسوں میں دودھ پیا تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی صاف ہو گئی تھی کہ پچھلی رات اس کمرے میں ریاسو کے علاوہ کوئی اور شخص بھی موجود تھا۔ میز پر رکھے ہوئے ایلومینیم کے جگ کے اندر 1 سے 1.5 گلاس دودھ بھی موجود تھا۔ میں نے اس جگ اور دونوں گلاسوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور اگر کوئی مستند تفتیشی افسر ایسی کوئی مہماتی کوشش کر بھی گزرتا تھا تو عدالت اس کی اس محنت کو لائق توجہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے وہ جگ اور گلاس اس لیے اپنے قبضے میں لے لیے تھے کہ ان کے اندر موجود دودھ کا لیبارٹری ٹیسٹ ریاسو کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی پرتیں کھولنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ میں جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لے چکا تو کانسٹیبل طفیل جوش بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، ملک صاحب، ایک کام کی چیز ہتھے چڑھی ہے۔ میں جس دوران میں ریاسو کی لاش کے ساتھ مصروف تھا طفیل ڈیرے کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا جائزہ لینے کا کام کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ اس نے ایک استرا میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ۔ میں نے مذکورہ استرا طفیل کے ہاتھ سے لے کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ ایک تیز دھار والا روایتی استرا تھا جیسا کہ حجام حضرات استعمال کرتے ہیں، لیکن اہمیت کی حامل اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس استرے کے پھل پر خون لگا ہوا تھا جو کہ موسم کی شدت کے باعث جم چکا تھا۔ یہ استرا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، باہر سین میں سے، یہ ایک کھلی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ چارے والی کھلی میں کسی استرے کا کیا کام؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ بھی خون آلود۔ ملک صاحب، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو، کانسٹیبل نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے اس نے ریاسو کی دونوں کلائیوں کی رگوں کو اسی استرے کی مدد سے کاٹا ہوگا اور پھر اس استرے کو کھلی میں پھینک کر چلتا بنا۔ طفیل، میں بھی تمہاری ہی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ بہرحال تم ریاسو کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بالکل تیار ہوں ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا، جو آپ کا حکم۔ آئندہ 15 منٹ میں نے ریاسو کی کلائیاں کٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ضلعی اسپتال پہنچا دیا۔ لاش کے ساتھ ہی میں نے ایلومینیم کا جگ، پیتل کے دونوں گلاس اور خون آلود استرا بھی طفیل کے حوالے کر دیا تھا تاکہ ان چیزوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے۔ دودھ والی جگ کو سنبھال کر لے جانے کے لیے میں نے ارشاد نامی اس شخص کو بھی کانسٹیبل طفیل کے ہمراہ اسپتال روانہ کر دیا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے تک اس ڈیرے کے گیٹ پر پہرا دے رہا تھا۔ جائے وقوع سے مجھے ایک اور اہم شے بھی ملی تھی، مگر ریاسو کی لاش کو بھجوانے کے بعد کانسٹیبل طفیل والا ٹانگا جب ڈیرے سے روانہ ہو گیا تو کرم دین نے مجھ سے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب، اس خون آلود رضائی کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ اسی لحاف کی جانب تھا جس کے اوپر سے ابھی ریاسو کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں ریاسو نے لحاف اوڑھنے کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کی تھی اور وہ برہنہ تن لحاف کے اوپر کیوں پڑا ہوا تھا؟ کرم دین، میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، تم اس لحاف کو اچھی طرح جھاڑ کر
باہر سین میں کسی چرپائی پر ڈال دو۔ اگر یہ خون میں لتھڑا ہوا لحاف ادھر ہی پڑا رہا تو اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا۔ کرم دین نے میرے حکم کی تعمیل میں پہلے وسطی کمرے کے اندر سے ایک چارپائی نکال کر سین میں بچھائی، پھر لحاف کو اٹھا کر زور سے جھٹکا تو اس کے اندر سے ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ وہ چیز در حقیقت ٹوٹی ہوئی بلوری چوڑیوں کے چند ٹکڑے تھے جو لحاف جھاڑنے کے دوران میں کمرے کے فرش پر ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ گزشتہ رات ریاسو کے ساتھ اس ڈیرے پر کوئی عورت بھی موجود تھی۔ بلا شبہ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا جس نے مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ان دودھ والے پیتل کے 2 گلاسوں کی جائے وقوع پر موجودگی ایک نئے زاویے سے میرے ذہن میں کلکلانے لگی تھی۔ میں نے کرم دین سے تحقمانہ انداز میں کہا، چوڑیوں کے تمام ٹکڑے جمع کر کے مجھے دو۔ اس نے 1 منٹ کے اندر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ سرخ اور سبز کامدار بلوری چوڑیوں کے چھوٹے بڑے کل 8 ٹکڑے تھے جن میں سے 2 ٹکڑوں کا سائز تو نصف چوڑی کے جتنا تھا۔ میں نے ان دونوں ٹکڑوں کو مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر دیکھا تو یہی سمجھ میں آیا کہ وہ چوڑیاں جس عورت کی بھی تھیں وہ خاصی صحت مند کلائیوں کی مالک ہوگی۔ عام طور پر چوڑیاں 3 مختلف قطر کی ہوتی ہیں۔ دبلی پتلی لڑکیاں بالیوں کے لیے 2 انچ قطر والی چوڑیاں ٹھیک رہتی ہیں۔ نارمل سائز کی کلائیوں والی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے 2.25 انچ قطر کی چوڑیاں مناسب ہوتی ہیں، اور فربا کلائی کی حامل عورتیں 2.5 انچ قطر کی چوڑیاں پہنتی ہیں۔ جائے وقوع سے مجھے جو مینا والی بلوری چوڑیوں کے ٹکڑے ملے تھے ان کا سائز 2.5 انچ ہی تھا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اس ڈیرے پر آنے والی وہ نامعلوم عورت صحت مند کلائیوں کی مالک ہوگی۔ کیا ریاسو کی شادی ہو گئی تھی؟ میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کرم دین سے سوال کیا۔ نہیں جناب، ریاسو اور نازی دونوں کی شادی نہیں ہوئی، اس نے بتایا۔ ان کی شادی کی عمر تو کب کی گزر چکی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی چوتھی صاحب کی خدمت میں گزار دی ہے۔ اپنے مالک کی خدمت کرنا تو بہت اچھی بات ہے کرم دین، میں نے ڈیرے کے کشادہ سین میں سے گزرتے ہوئے کہا، مگر شادی ہر انسان کی فطری ضرورت ہے جو کہ مناسب وقت پر ہو جانا چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو اس سلسلے میں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سرکار، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں خود شادی شدہ ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ اب ہمارے 5 بچے ہیں۔ اگرچہ ان 20 سالوں میں ہم میاں بیوی نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن شادی شدہ زندگی کا بھی ایک اپنا ہی لطف اور سکون ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کرم دین، کیونکہ انسانی فطرت و جسمانی ضرورت کا یہی تقاضا ہے کہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد شادی کر لی جائے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بصورت دیگر انسان اپنی جبلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تم ایک شادی شدہ انسان ہو، بآسانی یہ بات سمجھ سکتے ہو کہ کسی چھڑے چھانٹ بندے کے کمرے میں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کا ملنا کیا معنی رکھتا ہے۔ جی، اس نے نہایت ہی مختصر اور محتاط جواب دیا۔ میں کرم دین کی جان اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ریاسو کے کردار کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سرکار، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے ریاسو کی نیت نہیں، کردار کے بارے میں سوال کیا ہے کرم دین، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر، میں خود ہی اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ لوں گا، تم ایک کام کرو۔ جی، حکم کریں، وہ ندامت بھرے انداز میں بولا۔ میں اس ڈیرے کے داخلی گیٹ پر سرکاری تالا ڈال کر جا رہا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم خود ڈیوٹی دو یا کسی اور شخص کے ذمہ یہ کام لگا دو، بس کوئی بھی بندہ تالا توڑ کر یا 4 دیواری پھاند کر ڈیرے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈیرے پر نصف درجن کے قریب مختلف جانور بھی ہیں،
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ان کے لیے چارے وغیرہ کا بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ ان بیچارے بے زبان جانوروں کو بھوکا تو نہیں رکھا جا سکتا۔ کرم دین، تمہاری بات میں پسند ہے، لیکن میں ہمیشہ کے لیے اس ڈیرے کو سیل کر کے نہیں چاہ رہا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر تم ابھی ساری کھلیوں کو چارے سے بھر دو تو دوبارہ ان جانوروں کو خوراک کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ سرکار، یہ جانور ہیں، انسان نہیں، وہ جز ہوتے ہوئے بولا۔ جب تک کھلیوں میں چارہ موجود رہے گا یہ بھی منہ مارتے رہیں گے۔ ویسے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تمام کھلیوں کو پوری طرح بھر دیا جائے تو کل صبح تک ان کا گزارا ہو جائے گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن ان جانوروں میں بھینسیں بھی شامل ہیں جن کا روزانہ دودھ بھی نکالا جاتا ہوگا۔ گویا یہ مسئلہ جانوروں کی خوراک تک محدود نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں واپس مڑا اور جا کر اس مشرقی کمرے کے دروازے پر سرکاری تالا ڈال دیا جہاں سے ریاسو کی کلائیاں کٹی برہنہ لاش ملی تھی۔ پھر کرم دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کرم دین، اس ڈیرے کے صحن کو میں تمہارے حوالے کر کے چاہ رہا ہوں۔ جانوروں کی کھلائی پلائی اور بھینسوں وغیرہ کے دودھ نکالنے کا کام تمہاری نگرانی میں معمول کے مطابق ہوگا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی، میں چنگی طرح سمجھ گیا، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے تیز آواز میں استفسار کیا، اور کیا کرم دین؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ریاسو کے کردار کے بارے میں پوچھا تھا، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا، بس جی، وہ کچھ اسی قسم کا بندہ تھا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی مالک عورت کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کرم دین کے بولنے کے دوران میں مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں، لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ اس کے چہرے پر سچائی چمک رہی تھی۔ کرم دین، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کیسا وعدہ جی؟ جب تک میں ریاسو کے قاتل کو اپنی حراست میں نہیں لے لیتا تمہیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اگر تم نے یہاں کے معاملات پر گہری نگاہ رکھی تو میں بہت جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، کیا رات کو بھی مجھے ادھر ہی رکنا ہوگا؟ میں پلک جھپکتے میں اس کے سوال کی تہ میں اتر گیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم بال بچوں والے آدمی ہو، شام سے پہلے میں تمہیں گھر بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ کرم دین کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں کرم دین کے ساتھ ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت ڈیرے کے سامنے درجن بھر افراد جمع تھے۔ میں نے ان میں سے چند ایک سے پوچھ تاچھ بھی کی، لیکن ریاسو کے قتل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ البتہ اس تفتیش کے نتیجے میں اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ نیاز علی عرف نازی گزشتہ روز دوپہر میں چودھری ولید کے کسی کام سے موضع فضل پور گیا ہوا تھا اور آج شام میں اس کی واپسی متوقع تھی۔ میں موقع کی کارروائی کو نمٹانے کے بعد اپنے تھانے کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ وہاں پر جمع افراد میں سے ایک آگے آیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں چودھری صاحب کا نمک خوار منظور ہوں۔ چودھری صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوں میں آپ کو لے کر حویلی آ جاؤں۔ وہ حویلی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تو توقع کر رہا تھا کہ ادھر ڈیرے پر چودھری صاحب سے لازمی ملاقات ہوگی، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کیوں نہیں آئے یا پھر آ کر چلے گئے ہیں؟ چودھری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، منظور نے بتایا، وہ حویلی میں آرام کر رہے ہیں۔ کرم دین کی زبانی مجھے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ تھانے آنے سے پہلے اس نے چودھری ولید کو ریاسو کی عبرتناک موت کی خبر دے دی تھی، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ چودھری کی طبیعت ناساز ہے۔
میں منظور نامی اس چودھری ولید کے نمک خوار کی رہنمائی میں حویلی پہنچ گیا۔ چودھری کو میں نے ایک آرام دہ بستر پر نیم تراز دیکھا۔ اس نے وہیں لیٹے لیٹے زبانی کلامی میرا خیر مقدم کیا۔ میں اس کے پلنگ کے نزدیک ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور تشویش بھرے لہجے میں اس کی مزاج پرسی کی۔ بس ملک صاحب، ٹانگ کی تکلیف نے مجھے مجبور کر رکھا ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ پھر میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس کی دائیں ٹانگ ایک معروف مرض ارکنسا کا شکار تھی۔ عام طور پر تو معاملہ ٹھیک ہی رہتا تھا، لیکن مہینے 2 مہینے میں ایک بار تکلیف پوری شدت سے حملہ آور ہوتی تھی اور اسے بستر تک محدود کر کے رکھ دیتی تھی۔ آج کل بھی وہ ارکنسا کے اٹیک میں تھا۔ علاج معالجہ کیسا چل رہا ہے چودھری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ حکیم سلیمان شاہ کی دوا کھا رہا ہوں، چودھری نے جواب دیا۔ انہوں نے ٹانگ کی مالش کے لیے خاص قسم کا تیل بھی بنا کر دیا ہے۔ سادات کی دوا ہو یا دعا، بہت اثر رکھتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ حکیم سلیمان شاہ کا علاج جاری رکھیں۔ اس کمینی تکلیف کے لیے ایک آزمودہ کار ٹوٹکا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی ملک صاحب، ارشاد۔ وہ میری بات میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے ٹوٹکے پر ضرور عمل کروں گا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ سفید تیل اچھی طرح چبا کر کھا لیا کریں اور اس کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، چاہے کتنی بھی شدت کی پیاس کیوں نہ لگے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اگر تکلیف کے دوران میں یہ ٹوٹکا آزمائیں گے تو ایک ہی دن میں کافی فرق محسوس ہوگا اور چند روز میں مکمل افاقہ ہو جائے گا، اور اگر نارمل حالت میں ہفتے میں 2-3 مرتبہ اسی طریقے سے سفید تیل کا استعمال اپنی عادت بنا لیں گے تو کبھی اس منحوس بیماری کا اٹیک ہوگا ہی نہیں۔ زبردست، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی ہے۔ میں بھی ایک مشکل میں مبتلا ہوں چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ امید ہے کہ آپ کے تعاون سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ ایک کائیاں اور زیرک شخص تھا، چاول کے ایک دانے کو دیکھ کر پوری دیگ کا احوال جان لینے والا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، ملک صاحب، آپ کا اشارہ ریاسو کے قتل کی طرف ہے نا؟ جی بالکل، میں اسی سلسلے میں آپ کی ماہرانہ رہنمائی چاہتا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں جلدی سے جلد آپ کے ملازم خاص ریاست علی عرف ریاسو کے قاتل تک رسائی چاہتا ہوں۔ یہ تو میری بھی شدید خواہش ہے، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں چودھری ولید سے ہونے والی اس انتہائی خاص الخاص گفتگو کے نتیجے میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، اس کے اہم نکات کچھ اس طرح ہیں۔ ریاسو غصے کا تیز جھگڑالو طبیعت کا مالک ایک رنگین مزاج شخص تھا۔ چند روز پہلے انور جٹ نامی ایک چھوٹے زمیندار سے اس کی اچھی خاصی منہ ماری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑ لیا تھا۔ نیاز علی عرف نیازی کو چودھری نے ایک ضروری کام سے موضع فضل پور بھیج رکھا تھا۔ یہ گاؤں وحید نگر کے مغرب میں لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آج شام تک نازی کی واپسی متوقع تھی۔ فضل پور میں چودھری ولید کی بڑی بہن فرت آپا رہتی تھی، اور یہ کہ نازی اور ریاسو کی گاڑی چھنتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ چودھری ولید ریاسو کے قاتل پر براہ راست روشنی نہیں ڈال سکا تھا، تاہم اس نے مجھے 2 ایسی عورتوں کے نام بتائے تھے جن سے ریاسو کے گہرے مراسم تھے۔ آسیہ اور زرینہ نامی وہ دونوں عورتیں موضع وحید نگر ہی کی وسنیک تھیں۔ میں نے چودھری کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ میں دن کا کھانا کھا کر جاؤں، لیکن میں نے کام کو آڑ بنا کر خوبصورتی سے معذرت کر لی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس وقت میرا ذہن مختلف سمتوں میں مصروف کار تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کو بھی مصروفیت کی دعوت دے رہا تھا۔ تھانے پہنچنے کے بعد میں نے 2 اہم کام کیے۔ سب سے پہلے میں نے حیات علی عرف بابا حیاتہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کانسٹیبل ظہور کے ہمراہ جائے وقوع کی جانب روانہ کر دیا۔ بابا حیاتہ ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار کھوجی تھا۔ میں نے اس کیس کے بارے میں بنیادی باتیں بتانے کے بعد
खोजी को कातिल के खुरे के सिलसिले में खुसूसी हिदायत देती थीं। दूसरा काम मैंने ये किया कि एक बंदा भेजकर जमींदार अनवर जट को थाने बुला लिया था। आसिया और जरीना के हवाले से मैंने फैसला किया था कि कल किसी वक्त वहीद नगर जाकर इनका फर्दन फर्दन इंटरव्यू करूँगा। असल में इन दोनों औरतों से पूछताछ से पहले मैं बाबा खयाता के काम के नताइज को देखना चाहता था। इस रोज़ जनवरी की 5 तारीख थी और मेरे लिए ये एक मसरूफ़ तरीन दिन था। शाम से पहले मैंने 3 अफराद से सैर हासिल गुफ्तगू की, जिनमें अनवर जट, नाजी और बाबा हयाता शामिल थे। मैं इन लोगों से होने वाली बातचीत का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अनवर जट एक अधेड़ उम्र शख्स था। मौजा वहीद नगर में इसकी 15 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। इसका शुमार छोटे ज़मींदारों में होता था। चंद रोज़ पहले मकतूल रियासू का अनवर जट से शदीद नौयत का झगड़ा हो गया था, लिहाजा इससे तफ्तीश लाजमी बनती थी। थानेदार साहब, रस्मी अलग सले के बाद अनवर जट ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे थाने क्यों बुलाया है। जब 2-3 रोज़ हवालात की हवा खाओगे तो सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि शराफत से खुद ही ज़बान खोल दो। अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती पर उतर आया तो तुम्हारे जिस्म का कोई भी जोर सलामत नहीं रहेगा। कम से कम इतना तो बता दें जनाब कि मेरा कसूर क्या है। वो हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि पिछली रात रियासू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी मुझे पता चला है, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन रियासू की मौत से मेरा क्या लेना देना? जब इसकी ज़िंदगी से तुम्हारा लेना देना था तो मौत से क्यों नहीं? मैंने कड़ी नज़र से इसे घूरा। क्या ये सच है कि चंद रोज़ पहले तुम दोनों में बड़ा खौफनाक फड्डा हो गया था और तुमने रियासू को ख़तरनाक नताइज की धमकी दी थी? ये दुरुस्त है कि मेरी रियासू से अच्छी खासी मुँहमारी हो गई थी। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, गलती इसकी थी और इसी ने पहले मेरा गिरेबान पकड़ा था। मैंने तो अपने दिफा में हाथ पांव चलाए थे। लोगों ने बीच बचाव करके हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस मौके पर मैंने कहा था कि रियासू मैं तुम्हें देख लूँगा, और तुमने गुज़िश्ता रात रियासू को अच्छी तरह देख लिया। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए मायना खेज अंदाज में कहा। ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। इस वक्त मैंने जज्बात में रियासू को बहुत कुछ कह दिया था क्योंकि इसने मुझसे ज़्यादती की थी। मेरी इन जज्बाती बातों का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं रियासू को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। हाँ, मेरा यकीन करें थानेदार साहब, रियासू के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर अनवर जट ने मुझे बताया कि पानी के मामले पर इसका रियासू से झगड़ा हुआ था। रियासू चौधरी वलीद के बलबूते पर कुछ ज़्यादा ही अकड़ता था और छोटे ज़मींदारों को वो किसी कतार शुमार में ही नहीं रखता था। नहर का जो पानी अनवर जट की अराजी को लगना चाहिए था, वो रियासू ने चौधरी वलीद की ज़मीन को लगा दिया था। जब अनवर जट ने रियासू से इस नाइंसाफ़ी की वजह पूछी तो वो लड़ने मरने पर उतर आया था। पहले इनमें ज़बानी कलामी झगड़ा होता रहा, जिसमें रियासू ने तेश के आलम में अनवर जट को मुग़ल्लज़ात में भी तोला। मामला आगे बढ़ा तो वो दोनों दस्तों गिरेबां हो गए थे, वगैरह वगैरह। थानेदार साहब, अपनी बिपता के इख्तिताम पर अनवर जट ने मुझसे सवाल किया, क्या छोटे ज़मींदार की कोई इज्जत नहीं होती? क्या वहीद नगर में सिर्फ चौधरी वलीद को ही जीने का हक है? जहाँ तक मैं चौधरी वलीद को जानता हूँ, वो इस गांव के वसनीकों के लिए बुरा नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो रियासू को अपना किया धरा होगा। बहरहाल इसका ये मतलब तो नहीं कि इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। बात के इख्तिताम पर मैंने तेज़ नज़र से अनवर जट को घूरा। वो जल्दी से बोला, थानेदार साहब, आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। रियासू की अलमनाक मौत का मुझे भी अफसोस है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या करूं। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं अनवर, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। इस काम के लिए मैं हूं ना, थाने में बैठा हुआ।
میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹٹولتی ہوئی نظر سے انور جٹ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کی بے چینی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے ریاسو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ان چند اہم چیزوں کو بھی جو مجھے لاش والے کمرے سے ملی ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ میں تمہیں بھی 1 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ لو، اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پہلے تم نے اقبالی جرم کر لیا تو میں تم پر ہلکی دفعات لگا کر تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ بصورت دیگر تم اپنے اچھے برے کے خود ذمہ دار ہوگے۔ تھانے دار صاحب، وہ روحانسا ہو گیا، آپ کو خدا کا واسطہ میری بات کا یقین کریں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے ریاسو کی جان نہیں لی۔ ابھی تم اپنے گھر جاؤ، اور جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم وحید نگر کی حدود سے باہر قدم نہیں نکالو گے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اور جب میں تمہیں تھانے بلاؤں تم 1 لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً یہاں پہنچو گے۔ میں فی الحال تمہیں اس سے زیادہ رعایت نہیں دے سکتا۔ میرا احسان مانو کہ میں نے آنن فانن میں اٹھا کر تمہیں حوالات میں بند نہیں کر دیا۔ چچی، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر تشکرانہ انداز میں بولا۔ آپ نے جیسا کہا ہے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ سپہر کے بعد نیاز علی عرف نازی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی فضل پور سے واپس آیا، چودھری ولید نے اسے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ چودھری نے کس مقصد سے اسے اپنی آپا فرد کے پاس بھیجا تھا، اس سے ریاسو کی موت کا کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا میں نے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا اور سیدھا پوائنٹ پر آ گیا۔ نازی، تمہیں ریاسو کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تو خبر ہو ہی گئی ہوگی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں سرکار، وہ بدکے ہوئے انداز میں بولا۔ بتانا تو تمہیں ہی پڑے گا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ چودھری ولید نے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں میں بہت اتفاق تھا، تم ایک دوسرے کے لنگوٹیا یار ہو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وہ تو ٹھیک ہے جناب، وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا، لیکن پچھلی رات تو میں گاؤں میں تھا ہی نہیں، چودھری صاحب نے مجھے کل دن میں فضل پور بھیج دیا تھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں۔ نازی کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے قریب لگایا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک عام سا دیہاتی تھا، اس کے سر کے بیچ والے بال اڑ چکے تھے، تاہم وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور پھرتیلے بدن کا مالک تھا۔ تمہاری فضل پور والی کہانی چودھری ولید کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی ہے نازی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ میں تمہیں ریاسو کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، بلکہ میں تمہارے تعاون سے ریاسو کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں، بات آئی سمجھ میں؟ آہو جی، اس نے سر کو اسباتی جنبش دی اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھ سے کس طرح کا تعاون چاہتے ہیں؟ تم ریاسو کے بہت قریب تھے، اس کے ہر راز سے واقف، اس کا ہر سیاہ سفید عمل تمہارے علم میں تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ چائے وقوع کے تفصیلی جائزے سے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ رات کوئی عورت بھی ریاسو کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھی، مجھے اس عورت کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، تم مجھے اس عورت تک پہنچاؤ گے، باقی میں تو خود دیکھ لوں گا۔ پچھلی رات ڈیرے پر کون آئی تھی اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ ویسے ریاسو کی زیادہ دوستی آسیہ اور سرینا سے تھی، ان 2 عورتوں کے نام چودھری ولید نے بھی میرے سامنے لیے تھے، میں نے کہا۔ میں تمہیں ایک اشارہ دیتا ہوں، تم اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ آسیہ یا سرینا میں سے کون پچھلی رات ڈیرے پر گزار کر گئی ہے۔ آپ کی اشارے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تم آسیہ اور سرینا کو تو اچھی طرح جانتے ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ ان دونوں عورتوں کا قد کاٹ جسامت
تمہیں اچھی طرح یاد ہوگی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے ایک پورا لفافہ برآمد کیا۔ اس لفافے میں نے بلوری چوڑیوں کے ان 8 ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھا تھا جو مجھے مقدور ریاسو کے لحاف کے اندر سے ملے تھے۔ میں نے ان سرخ و سبز ٹکڑوں کو نازی کے سامنے میز پر پھیلانے کے بعد استفسار کیا۔ چوڑیوں کے یہ ٹکڑے مجھے ریاسو والے کمرے سے ملے ہیں۔ تم آسیہ اور زرینہ سے گہری واقفیت کا اقرار کر چکے ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں تم نے ایسی چوڑیاں آسیہ یا زرینہ میں سے کس کی کلائیوں میں دیکھی ہیں؟ وہ لگ بھگ 1 منٹ تک ان ٹکڑوں کو گھما پھرا کر دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ آسیہ یا زرینہ کی چوڑیاں کس رنگ کی ہوں گی، کیونکہ میں نے کبھی ان کی کلائیوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ کیسا خیال نازی؟ میں نے پوچھا۔ یہ جس عورت کی بھی چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں، آپ کو اس کی کلائیاں چیک کرنا چاہیے، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ جب چوڑیاں ٹوٹی ہوں گی تو ایک آدھ کانچ کا ٹکڑا اس کی کلائی میں بھی چبھ گیا ہوگا، جس سے ہلکا پھلکا زخم لازمی آیا ہوگا۔ پتہ نہیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا بھی پایا ہوں یا نہیں۔ اس نے متذبذب انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، نازی، میں تمہاری بات کی تہ تک میں اتر گیا ہوں۔ تم نے بڑے کام کا اشارہ دیا ہے۔ تمہیں نازی نہیں اتحادی ہونا چاہیے۔ جی کیا؟ وہ حیرت سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت نیاز علی کو نازی اور اتحادی کا فرق سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا سرسری لہجے میں کہا، نازی، تمہاری بات میں دم ہے۔ میں کل ہی گاؤں جا کر آسیہ اور زرینہ کی کلائیوں کو چیک کروں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وحید نگر میں کوئی چوڑیوں کی دکان ہے؟ نازی سے میں نے یہ سوال ایک فوری خیال کے تحت کیا تھا، کیونکہ چوڑی فروش بھی قتل کی اس واردات میں میرا مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ مجھے بتا سکتا تھا کہ ایسی چوڑیاں اس نے کس کس عورت کو چڑھائی تھیں۔ گاؤں میں منیاری والی ایک ہی دکان ہے تھانے دار صاحب، نازی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ یہ دکان اعجاز نامی ایک بندہ چلاتا ہے۔ اس کی دکان میں عورتوں کے استعمال کی تمام چیزیں موجود ہیں، جن میں بناؤ سنگار کا سامان اور چوڑیاں بھی شامل ہیں۔ اعجاز کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا رہتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کی بیٹھک ہی میں منیاری کی دکان کھول رکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نازی کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اب تم مجھے آسیہ اور نازی کے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں جی؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مجھے تکنے لگا۔ جو کچھ بھی تم جانتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خاص طور پر میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان عورتوں کے گھر والوں نے انہیں کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے۔ تو میرا مطلب تو سمجھ ہی گئے ہوگے۔ جی ہاں، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آسیہ ایک بیوہ عورت ہے۔ 5 سال پہلے اس کے خامد انعام کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے سیاہ و سفید کی خود مالک ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ ریاسو اس کا خیال رکھتا تھا اور وہ ریاسو کا۔ تم تو خیال رکھنے والی بات اس طرح کہہ رہے ہو جیسے ان معاملہ سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم ریاسو کے گہرے دوست ہو، گاؤں والے، حتیٰ کہ چودھری ولید بھی تم دونوں کی یاری کی تصدیق کرتا ہے۔ تو پھر کیا آسیہ تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ میرے معنی خیز سوال کو اس نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر وہ سنبھلتے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، لیکن سچ یہ ہے کہ ریاسو کی اس نوعیت کی سرگرمیوں میں اس کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ میں الٹا اسے سمجھایا کرتا تھا کہ اس کام کا انجام اچھا نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں وہ میری بالکل بھی نہیں سنتا تھا۔ ایک عام آدمی پر رکھ کر سوچا جائے تو نازی کا دعویٰ انسانی فطرت اور جبلت سے متصادم دکھائی دیتا تھا، اور اگر نازی کا بیان 100% درست تھا تو پھر اس کا شمار متقی اور پرہیزگار انسانوں میں ہوتا تھا۔ اس دنیا میں ایسے افراد بہت کم پائے جاتے ہیں جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی غلطی سے بچے رہتے ہیں،
اور سرینا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے نازی کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سوال کیا۔ کیا وہ بھی آسیہ کی طرح شتر بے مہار ہے؟ وہ بے نکیل کی اونٹنی تو نہیں؟ نازی میرے سوال کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کی نکیل بڑے کمزور ساربان کے ہاتھ میں ہے۔ اوہ، میں ایک بوجھل سانس لے کر رہ گیا۔ تمہارا اشارہ سرینا کے خامند کی طرف ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ سرینا کا گھر والا اکرام بڑا ماٹھا مرد ہے۔ وہ بیوی کے سامنے ہمیشہ دبا دبا اور سہما سہما سا رہتا ہے۔ گاؤں میں اکرام کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر میں اکرام ایک بے غیرت شخص ہے اور بعض لوگ اس کی مردانگی پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں جناب، اکرام اور زرینہ کی شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو گئے ہیں اور وہ لوگ 4 بچوں کے والدین ہیں، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ نازی نے بات تو بڑی گہری کی تھی، لیکن میں نے اس پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے اعتراض کیا۔ انسان کے کردار کا معاملہ انتہائی نازک اور حساس ہوتا ہے۔ سنی سنائی کو آگے بڑھانا یا اس پر اپنی رائے کی مہر تصدیق ثبت کرنا قطعاً نامناسب فعل ہے، حتیٰ کہ اگر اپنی آنکھوں سے بھی ایسا کچھ ہوتا دیکھ لیں تو اس کی پردہ پوشی لازمی ہے۔ دوسروں کے کردار کو زیر بحث لا کر توانائی ضائع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکنے کی عادت ڈال لے۔ اس عمل سے بہت جلد یہ دنیا نمونہ جنت بن جائے گی۔ نازی 10-15 منٹ مزید میرے پاس بیٹھا، پھر میں نے اسے خصوصی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ مغرب کے وقت بابا خیاطہ اور کانسٹیبل ظہور ڈیرے سے واپس آ گئے۔ میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، ظہور، تو میں نے آج کی رات ادھر ڈیرے پر رکنے کی ہدایت کی تھی تاکہ کرم دین اپنے گھر جا سکے۔ تم وہاں ٹھہرے کیوں نہیں؟ کیا تم نے کرم دین کو پہرا دینے کے لیے ڈیرے پر چھوڑ دیا ہے؟ نہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کرم دین کو میں نے گھر بھیج دیا ہے اور خود بابا حیاتہ کے ساتھ واپس آ گیا ہوں، کیونکہ بابا حیاتہ کے مطابق ڈیرے کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے حیات علی کھوجی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بابا حیاتہ نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ہی ناقابل یقین بھی تھا۔ اس نے اپنے تمام تر تجربے کو بروئے کار لا کر جو محنت کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کوئی عورت ڈیرے پر آئی تھی اور نہ ہی وہاں سے واپس گئی تھی۔ بابا حیاتہ نے ڈیرے کے تینوں کمروں، خصوصاً مشرقی سمت والا وہ کمرہ جہاں ریاسو مردہ حالت میں پایا گیا تھا، ڈیرے کا برآمدہ، صحن اور ڈیرے کی چوہدی کے باہر کا علاقہ اچھی طرح چھان مارا تھا، لیکن کہیں بھی کسی عورت کا کھرا پکڑ میں نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا حیاتہ کے خاموش ہونے پر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر گزشتہ رات کوئی عورت ڈیرے پر نہیں آئی تھی تو پھر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے وہ ٹکڑے مقتول ریاسو کے لحاف کے اندر کہاں سے آئے؟ اس وقت میرے کمرے میں کھوجی بابا کے علاوہ کانسٹیبل طفیل بھی موجود تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ریاسو کی لاش کو اسپتال پہنچا کر لوٹا تھا۔ اس نے اس گمبھیر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے مردانہ جوتے پہن کر ڈیرے پر حاضری دی ہو، اس کی نیت میں شروع ہی سے فطور ہو، وہ ریاسو کو موت کے گھاٹ اتارنے کی غرض ہی سے وہاں پہنچی ہو۔ اس نے خاموشی سے اپنا کام کیا اور چلتی بنی۔ اس کارروائی کے دوران میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس طرف یا تو اس کا دھیان نہیں گیا اور یا پھر اس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس نے تیز دھار استری کی مدد سے ریاسو کی دونوں کلائیوں کی نسیں کاٹیں، استرے کو چارے والی کھلی میں پھینکا اور چپ چاپ ڈیرے سے نکل گئی۔ طفیل پتر، تم نے جو نقطہ اٹھایا ہے اس طرف میرا دھیان بھی گیا تھا، بابا حیاتہ نے طفیل کی بات مکمل ہونے پر کہا۔ اسی لیے میں نے ڈیرے کے آلے دوالے بہت دور تک کسی عورت کا کھرا کھوجنے کی سرتوڑ کوشش کی ہے کہ اگر اس نے مردانہ جوتے پہن کر ڈیرے پر یہ سنگین واردات کی ہے تو واپسی پر اس نے لازمی جوتے تبدیل کیے ہوں گے، لیکن مجھے کہیں بھی ایسے آثار دکھائی نہیں دیے۔ ایک خاص بات یہ کہ وہ سانس سنوار کرنے کے لیے رکا اور پھر کہا،
میری ساری زندگی انسانوں اور جانوروں کے کھرے نکالنے میں گزری ہے۔ میں عورت اور مرد کے پاؤں کے دباؤ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر کسی عورت نے مردانہ جوتا پہن کر ڈیرے کا پھیرا لگایا ہوتا تو میں مردانہ جوتے سے زمین پر بننے والے نشانات کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس جوتے کے اندر کسی عورت کے پاؤں رہے ہوں گے۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر پورے وثوق سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پچھلی رات کوئی عورت اس ڈیرے پر نہیں گئی تھی۔ بابا حیاتہ، میں تمہارے تجربے کو چیلنج کر رہا ہوں اور نہ ہی تمہارے ہنر پر مجھے کسی قسم کا کوئی شک ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مردانہ جوتے پہن کر ڈیرے پر آنے والی وہ عورت اپنے وزن، جثے اور ڈیل ڈول میں کسی صحت مند مرد کے مانند ہو، لہٰذا اس کے قدموں کا دباؤ بھی مردانہ ہی نظر آتا ہو۔ یہ خیال میرے ذہن میں چوڑیوں کے سائز کی وجہ سے آیا تھا۔ چوڑیوں کے ٹکڑوں سے میں نے بآسانی یہ اندازہ قائم کر لیا کہ جس عورت کی چوڑیوں کے ٹکڑے مقتول ریاسو کے لحاف سے جھڑے تھے، اس کی کلائیاں خاصی صحت مند ہوں گی۔ اسی نسبت سے میں نے سوچ لیا تھا کہ 2.5 انچ قطر کی چوڑیاں پہننے والی وہ عورت قد کاٹ اور وزن میں کسی مرد کی طرح رہی ہوگی۔ بابا حیاتہ نے میرے پوائنٹ پر غور کیا اور پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا بالکل ہو سکتا ہے، اور میرے دماغ میں بھی ایک سوچ ابھر رہی ہے ملک صاحب۔ اس سوچ کو باہر نکالو بابا حیاتہ، میں نے ایک لفظ پر زور دے کر تاکیدی لہجے میں کہا۔ ملک صاحب، یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ کسی مرد نے ریاسو کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے جائے وقوع پر چوڑیوں کے ٹکڑے چھوڑ دیے تاکہ تفتیش کرنے والوں کا دھیان کسی عورت کی طرف چلا جائے۔ بابا حیاتہ، تم نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے کھوجی کی طرف دیکھا۔ اسے کہتے ہیں دور کی کوڑی لانا۔ یہ بھی ایک طرح سے کھرا نکالنا ہی ہے۔ تم نے مجھے سوچنے کے لیے ایک راستہ دے دیا ہے۔ میں تمہارے نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاسو کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا ملک صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس کی بات میں پائی جانے والی رمز کو سمجھنے میں مجھے کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ کسی بھی ٹیڑھے کیس کی تفتیش کے دوران میں بعض اوقات ہمیں پولیس کے مخبروں اور کھوجیوں سے بھی مدد لینا پڑتی ہے، اور ان لوگوں کی ان خصوصی خدمات کے صلے میں انہیں انعام وغیرہ سے نوازا بھی جانا ایک لازمی امر ہے۔ ابھی بابا حیاتہ نے اسی جانب میری توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی۔ بابا حیاتہ، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارا انعام تمہیں ضرور ملے گا، بس تھوڑا سا صبر کر لو، ذرا اس کیس کی شکل نکل آئے، پھر میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ میں نے ابھی جس انعام کا ذکر کیا ہے اس کا پولیس ڈپارٹمنٹ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ خرچہ تفتیشی افسر کو اپنی جیب خاص سے کرنا پڑتا ہے۔ بابا حیاتہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد خوشی خوشی تھانے سے رخصت ہو گیا۔ میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ آج کا پورا دن کڑی مشقت اور دوڑ دھوپ میں گزر گیا تھا، لہٰذا میں نے تھانے کو خیر بات کہا اور آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ 6 جنوری کی صبح جب میری آنکھ کھلی تو ایک مخصوص مانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بے ساختہ میرے منہ سے او نکلا اور میں گرما گرم بستر سے نکل آیا۔ میں کمرے سے نکلا اور برآمدے کو عبور کر کے صحن میں پہنچا تو سماعت تک رسائی حاصل کرنے والی اس مخصوص آواز کی عملی شکل میری نگاہ کے سامنے آ گئی۔ ہلکی مگر مسلسل بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے وضو کرنے کے بعد نماز فجر ادا کی، پھر ناشتے سے نمٹ کر تھانے جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں ریاسو کی عبرت اثر موت کا منظر میرے تصور کی نگاہ کے سامنے لگاتار ڈوبتا ابھرتا رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھا تو گھڑی کے وقت کے مطابق صبح کے 9 بج رہے تھے۔ رات کے آخری پہر شروع ہونے والی بوندا باندی کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ سردی کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا اور دور دور تک سورج کا نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل طفیل کو اپنے پاس بلا لیا۔ طفیل گزشتہ روز موقع کی کارروائی کے دوران میں
میرے ساتھ رہا تھا۔ بعد ازاں میں نے اسے ریاسو کی لاش کے ہمراہ ضلعی اسپتال بھیج دیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، طفیل، اسپتال والوں نے کل کیا کہا تھا؟ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آج شام تک دینے کے لیے کہا تھا، کانسٹیبل نے بتایا، لیکن رات سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، عین ممکن ہے کہ رپورٹ کے سلسلے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ طفیل، بارش سرکاری اسپتال کی عمارت کے کمروں کے اندر نہیں ہو رہی، جو لیبارٹری ٹیسٹ اور لاش کی چیڑ پھاڑ کے معاملات متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ البتہ اگر پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو اسپتال سے تھانے پہنچانے میں کسی غفلت سے کام لیا گیا تو پھر یقیناً دیر ہو سکتی ہے، لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسپتال کے عملے کی رات دیکھنے کے بجائے ریاسو کی لاش کو یہاں لانے کا بندوبست اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے۔ یہ کام میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ دوپہر کے بعد تم اسپتال کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں مطمئن ہو گیا اور تھانے کا نظام حوالدار موسیٰ خان کے حوالے کر کے موضع وحید نگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل ارشاد کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ حوالدار موسیٰ خان میرے تھانے کے عملے میں سب سے سینئر اور تجربہ کار پولیس اہلکار تھا اور میں انتظامی امور میں اس پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری تھا۔ میں موسم کی سختی اور چیرہ دستی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وحید نگر پہنچ گیا۔ نازی کی زبانی مجھے آسیہ اور زرینہ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان کی روشنی میں میں نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنی تفتیش کو مکمل کرنا تھا، لہٰذا ان دونوں کے دروازوں پر دستک دینے کے بجائے میں نے انہیں کسی محفوظ جگہ پر بلانے کا فیصلہ کیا، اور میری نظر میں ایسی جگہ چودھری ولید کی حویلی سے زیادہ اچھی اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سیدھا چودھری کی حویلی پہنچ گیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے چودھری کو اپنے مقصد کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، آپ کا فیصلہ مجھے پسند آیا ملک صاحب۔ آسیہ اور زرینہ کے ریاسو کے ساتھ جس بھی نوعیت کے تعلقات تھے، وہ ان لوگوں کے اپنے اعمال کا معاملہ ہے۔ آسیہ تو ایک آزاد اور خود مختار عورت ہے۔ آپ پوچھ تاچھ کے لیے اس کے دروازے پر جائیں گے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن زرینہ کا کیس مختلف ہے۔ وہ 4 بچوں کی ماں اور خاوند والی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، آپ بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہے ہیں، میں نے تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں طریقے سلیقے سے ان دونوں عورتوں کو حویلی میں بلا لیتا ہوں۔ آپ پوری تسلی کے ساتھ ان سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ اس کے بعد چودھری ولید نے اپنے ایک ملازم کو بلا کر کچھ ہدایات دیں۔ جب مذکورہ ملازم کمرے سے نکل گیا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، آج کوئی عذر کوئی سبب نہیں چلے گا، آپ دن کا کھائے بغیر اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ چودھری صاحب، اس قسم کی سنسنی خیز دھمکیاں تو ہم خطرناک ملزموں اور مجرموں کو دیا کرتے ہیں۔ آپ ایک تھانہ انچارج سے تھانے دارانہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ جو بھی سمجھ لیں، آپ میری دعوت طعام کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا، میں کفران نعمت کا قائل نہیں ہوں چودھری صاحب، سمجھ لیں کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ بہت شکریہ جناب۔ تھوڑی دیر میں چودھری ولید کا بھیجا ہوا بندہ آسیہ اور زرینہ کو حویلی لے آیا۔ مذکورہ بندے نے چودھری کی ہدایت کا خیال رکھتے ہوئے ان میں سے کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ دوسری بھی اس وقت حویلی کے اندر موجود ہے۔ میں نے فرداً فرداً ان دونوں عورتوں سے حویلی کے 2 مختلف کمروں میں ملاقات کی اور میری اس پوچھ تاچھ کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ یہ خاصی مایوس کن صورتحال تھی۔ آسیہ کی عمر
30 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے شوہر انعام کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 5 سال سے بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ آسیہ ایک دبلی پتلی اور دراز قامت عورت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں سنہری چوڑیاں پہن رکھی تھیں اور اس کی چوڑیوں کا قطر تھا محض 2 انچ۔ مجھے اس کی دونوں کلائیوں پر کسی چوٹ یا زخم کا نشان بھی دکھائی نہیں دیا۔ ٹوٹی ہوئی سبز اور سرخ چوڑیوں کے چوٹ ٹکڑے چائے بکوا سے ملے تھے۔ وہ آسیہ کے سائز کی چوڑیوں کے تو ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے استفسار پر اس نے بڑے اعتماد سے بتایا، تھانے دار صاحب، پچھلے کئی دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے نمونیا ہو گیا تھا۔ بیماری تو جاتی رہی لیکن کمزوری باقی ہے۔ آسیہ کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ اس کی حالت سے نکاہٹ ٹپکتی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال تپیدق کی مریضہ کا آتا تھا۔ آخری بار مقتول ریاسو سے تمہاری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ لگ بھگ 1 ماہ پہلے، اس نے بتایا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد اس تاکید کے ساتھ آسیہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ آسیہ بی بی، ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے اسے تم اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خواہ گاؤں میں تمہاری بدنامی ہو۔ میری بات تمہارے مغز میں اتر رہی ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گی۔ سرینا آسیہ کی ضد تھی، مطلب یہ کہ قد کے معاملے میں وہ مار کھا گئی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کا قد 4.5 فٹ سے 5 فٹ کے درمیان رہا ہوگا۔ اس کا شمار ٹھگنی عورتوں میں ہوتا تھا۔ سرینا کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ آسیہ کی بنسبت وہ مجھے زیادہ تیز ترار نظر آئی۔ اس نے کانچ کی فیروزی چوڑیاں پہن رکھی تھیں جن کا سائز 2.25 انچ والا تھا، اور اس کی بھی دونوں کلائیوں پر مجھے کوئی زخم وغیرہ نظر نہیں آیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں سرینا نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی۔ تھانے دار صاحب، 8-10 دن پہلے میرا ریاسو سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں اسے ملی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھی۔ اس انکشافی بات کے دوران میں مجھے سرینا کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا جذبہ دکھائی دیا۔ مذکورہ جذبے کو نفرت، حسد، شکایت، ناپسندیدگی وغیرہ کے خانوں میں بیک وقت فٹ کیا جا سکتا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، سرینا، تم دونوں کے بیچ کس بات پر لڑائی ہوئی تھی؟ ریاسو نے مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا تو ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ تم دونوں کے بیچ کوئی تیسرا بلکہ تیسری آ گئی تھی، اور وہ آسیہ تو ہرگز نہیں تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ کا اندازہ درست ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ میں کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتی، اسی لیے آپ مجھ سے کچھ نہ ہی پوچھیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ صرف اس عورت کا نام بتا دو، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں تم سے ایک سوال بھی نہیں کروں گا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کا نام نرگس ہے۔ میں نے ایک فوری انقلابی خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا تم اسی گینڈی نرگس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ نرگس کو جانتے ہیں؟ اس موٹی بھینس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ایک جھوٹ پر دوسرے جھوٹ کا ردا چڑھاتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس کی کہانیاں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، اب میں کیا بولوں جی؟ میرے منہ سے نرگس کی تصدیق سن کر سرینا خوش ہو گئی تھی۔ آپ تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے چائے بکوا سے ملنے والے بلوری چوڑیوں کے سرخ و سبز ٹکڑوں کے سائز کو ذہن میں رکھ کر ایک چانس لیا تھا، اور اندھیرے میں تیر چلایا ہوا عین نشانے پر جا کر لگا تھا۔ مزید تصدیق کی غرض سے میں نے مذکورہ بلوری چوڑیوں کے ٹکڑے سرینا کو دکھائے اور پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ایسی چوڑیاں تم نے وحید نگر کی کس عورت کی کلائیوں میں دیکھی ہیں؟ چند لمحات تک وہ پرسوچ انداز میں ان ٹکڑوں کا جائزہ لیتی رہی، پھر ٹھوس لہجے میں بولی،
میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں تھانے دار صاحب، یہ نرگس کی چوڑیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، زرینہ تمہارے اس تعاون کا بہت شکریہ۔ جب تک میں ریاسو کے قاتل کو گرفتار نہیں کر لیتا، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم مجھ سے ملی ہوئی ہو، اور یہ کہ ہمارے بیچ ریاسو یا نرگس کی ذات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ میں سمجھ گئی تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولی۔ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شاباش، میں نے ستائشی انداز میں کہا، پھر نرگس کے گھر کا راستہ معلوم کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ زرینہ نے نرگس کے گھر کی لوکیشن کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دیا کہ لگ بھگ 1 سال پہلے نرگس کی طلاق ہوئی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، بہن بھائی کوئی نہیں، وہ اپنے بوڑھے باپ کریم بخش کے ساتھ رہتی ہے۔ کریم بخش اپنے گھر کے اندر ہی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ چودھری ولید نے لنچ کے نام پر میری اچھی خاصی پرتکلف دعوت کر ڈالی تھی۔ میں نے کسی بھی تکلف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خوب ڈٹ کر پیٹ پوجا کی اور پھر چودھری سے رخصت لے کر حویلی سے نکل آیا۔ روانگی کے وقت چودھری نے مجھ سے کہا تھا، ملک صاحب، آپ اپنے حساب سے ریاسو کے قاتل کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس حوالے سے آپ کو جہاں جہاں میرے تعاون کی ضرورت پیش آئے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ ریاسو کا قاتل جلد سے جلد قرار واقعی سزا پائے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ بے شک، میں نے تو ٹوک انداز میں کہا، میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد ہی یہ کیس کسی راستے پر چڑھے گا۔ ابھی تک تو ابتدائی تفتیشی چل رہی ہے۔ کھرے کا قصہ تو اس بارش نے تمام کر دیا ہے۔ آسیہ اور زرینہ سے بھی کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی۔ البتہ زرینہ نے نرگس کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اسے چیک کرنا باقی ہے، اور میں کریم بخش ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں چودھری کی حویلی سے نکلا اور کانسٹیبل ارشاد کے ساتھ ٹانگے پر سوار ہو کر نرگس کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وحید نگر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ 1 منٹ کے اندر میں کریم بخش کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک بارش میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ سست روی کا شکار اکا دکا بوندیں گر رہی تھیں۔ میں نے کانسٹیبل کو ٹانگے کے اندر ہی بیٹھے رہنے کو کہا اور خود نیچے اتر آیا۔ کریم بخش کی عمر 60 سال رہی ہوگی۔ وہ اس وقت اپنی دکان کے اندر چپ چاپ اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ٹانگے کو اس کی دکان سے چند گز پیچھے ہی رکوا لیا تھا۔ کریم بخش نے مجھے ٹانگے سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں یونیفارم میں تھا، لہذا مجھ پر نگاہ پڑتے ہی کریم بخش ہوشیار باش ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور نہایت ادب سے بولا، بسم اللہ تھانے دار صاحب، آئیں تشریف لائیں۔ اٹھنے سے پہلے وہ ایک مولے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی مولے کو ایک کپڑے سے جھاڑنے کے بعد اس نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بیٹھیں سرکار اور حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس پر اور اس کی چھوٹی سی پرچون کی دکان پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چاچا، میں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں جو تم یوں بادب باملاحظہ ہوشیار میرے سامنے کھڑے ہو۔ کیا تمہارے گھر میں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں؟ آپ کے لیے تو میرا پورا گھر حاضر ہے سرکار، وہ جلدی سے بولا۔ آپ گھر کے اندر جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، بس اتنا بتا دیں کہ سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے آخری جملے میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے پولیس کی آمد کسی خوفناک سوالیہ نشان کی طرح ہوتی ہے، جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ کریم بخش تو پھر بھی ایک ضعیف العمر، نحیف و نژاد شخص تھا۔ میں نے اس کے اطمینان کی غرض سے کہا، پریشانی والی تو کوئی بات نہیں چاچا، میں ریاسو کے قتل کی تفتیش کے لیے ادھر آیا تھا۔ موسم بے حد ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نے سوچا کہ تمہارے گھر میں بیٹھ کر ایک پیالی گرما گرم چائے ہی پی لیتے ہیں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہ جی،
اعتراض کیوں ہوگا؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نرگس سے کہہ کر ابھی آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں۔ آئندہ 5 منٹ میں کریم بخش نے اپنی دکان کے دروازے کو بند کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ وہ 2 کمروں والا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کا صحن مناسب سائز کا تھا۔ دکان والا کمرہ ان 2 کمروں کے علاوہ تھا۔ اس نے لے جا کر مجھے ایک اندرونی کمرے میں بٹھایا اور کہا، آپ آرام سے بیٹھیں تھانے دار صاحب، میں نرگس کو بلا کر لاتا ہوں تاکہ وہ آپ کے لیے اچھی سی چائے بنا سکے۔ تو کیا نرگس کہیں گئی ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جب میں کریم بخش کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا تو مجھے ایک پراسرار خاموشی کا احساس ہوا تھا، جیسے وہ گھر انسانی وجود سے خالی ہو، اور اب کریم بخش نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی۔ جی وہ تھوڑی دیر پہلے پڑوس میں گئی ہے، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اپنی سہیلی آبدہ سے ملنے۔ ٹھیک ہے چاچا، تم نرگس کو بلا لاؤ، میں نے کہا، مگر جلدی، مجھے واپس بھی جانا ہے، ادھر تھانے میں بھی بہت سا کام پڑا ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، میں بس گیا اور آیا، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کریم بخش نے غلط نہیں کہا تھا، وہ 1 منٹ کے اندر نرگس کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ وہ سیدھا اسی کمرے میں پہنچا جہاں اس نے مجھے بٹھایا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے نرگس سے کہا، تھانے دار صاحب کو سلام کرو دھیرانی۔ میں نے ایک ہی نظر میں نرگس کے سراپے کا جائزہ لے لیا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک دراز قامت سانولی عورت تھی۔ اس کی عمر کا تخمینہ میں نے 28 کے قریب لگایا۔ وہ شکل و صورت کی زیادہ اچھی نہیں تھی، تاہم اس کے مائل با فربی بدن میں صنف مخالف کے لیے بے پناہ کشش پائی جاتی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ کو پیشانی کی طرف لے جاتے ہوئے مجھے سلام کیا اور پھر میری نگاہ اس کی کلائی پر جم کر رہ گئی۔ اس کی صحت مند کلائیوں میں مجھے سرخ اور سبز بلوری چوڑیاں دکھائی تھیں، قبل اس کے کہ میں اس کی کلائیوں پر کسی زخم یا چوٹ کا نشان تلاش کر پاتا۔ وہ کریم بخش سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ابا، میں تھانے دار جی کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نرگس چند لمحات کے لیے ہی میرے سامنے موجود رہی تھی، اور اس دوران میں اسے میں نے ایک ذرا سا بھی بتکا ہوا یا سہما ہوا نہیں پایا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈری تھی اور نہ ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس قسم کا رویہ تو وہی شخص ظاہر کر سکتا تھا جس کے دل و دماغ میں کوئی چور چھپا نہ بیٹھا ہو۔ نرگس کے اس پر اعتماد اور بے فکر رد عمل نے مجھے سوچ میں ڈال دیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ چائے لے کر آئے گی تو میں کسی بہانے سے اسے اپنے پاس بٹھاؤں گا تاکہ معاملے کی تہ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ نرگس کے جانے کے بعد میں کریم بخش سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، جس میں نرگس کی ذات بھی زیر بحث آئی۔ کریم بخش کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ 3 سال پہلے نرگس کی شادی خالد مستری سے ہوئی تھی۔ خالد راج مستری کا کام کرتا تھا، اسی لیے لوگ اسے مستری کہہ کر پکارتے تھے۔ خالد مستری ایک تنگ نظر اور وہمی شخص تھا۔ وہ نرگس کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا اور اٹھتے بیٹھتے اسے تانے دیتا رہتا تھا۔ پھر خالد مستری کا گھر بھی بھرا پورا تھا۔ اس کے والدین اکثر بیمار رہتے تھے۔ خالد سے چھوٹا بھائی ساجد لائل پور لاہور روڈ پر چلنے والی ایک بس میں ڈرائیوری کی نوکری کرتا تھا۔ وہ ہفتے میں 1 دن کی چھٹی لے کر وحید نگر آتا تھا اور اگلے روز واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا۔ ساجد سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، 22 سالہ سلمیٰ اور 20 سالہ صفیہ۔ ساجد، سلمیٰ اور صفیہ کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس المناک داستان کے آخر میں کریم بخش نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، نرگس نے سسرال جا کر پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اپنے بیمار ساس سسر کی خدمت بھی کرتی تھی اور گھر کے باقی سارے کام کاج بھی، کھانے پکانے سے لے کر صفائی دھلائی تک ہر چھوٹا بڑا کام اس کے ذمہ تھا۔ میری بچی محنت سے نہیں گھبراتی، لیکن خالد مستری نے بن ماں کی بچی کی قدر نہیں کی۔ وہ نرگس سے مار پیٹ بھی کرتا تھا اور اس کے کردار پر انگلیاں بھی اٹھاتا تھا۔ جب مجھے نرگس کے دکھ کا پتہ چلا تو میں نے اپنے داماد کو سمجھانے کی کوشش کی،
میری نصیحت کا اس نے پورا منایا اور بڑی بدتمیزی سے بولا، مجھے اس عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، 1 سال پہلے میں نے اس حیوان خالد مستری سے اپنی بچی کی جان چھڑا لی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ ان 2 سالوں میں نرگس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ورنہ دوبارہ شادی کی راہ میں مشکل کھڑی ہو جاتی۔ اس کی طلاق کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے۔ اب یہ صدمے سے باہر نکل آئی ہے۔ جیسے ہی کوئی معقول رشتہ آیا میں اس کا گھر بسانے کی کوشش کروں گا۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں ایک مجبور اور بے کس بوڑھے باپ کی بے چارگی کو پوری گہرائی کے ساتھ محسوس کر سکتا تھا۔ والدین کے لیے اولاد کا غم، خصوصاً بیٹی کا غم، بڑے معنی رکھتا ہے اور انہیں اندر باہر سے مسمار کرنے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لیتا۔ دل چھوٹا نہیں کرو چاچا، میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا۔ قدرت کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے انسان کے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب کی بات تمہاری بیٹی کو بہت ہی معقول اور سمجھدار اور اس کی قدر کرنے والا شوہر ملے گا۔ میں بھی اس معاملے کو اپنے ذہن میں رکھوں گا۔ اگر مجھے کوئی اچھا رشتہ نظر آیا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ ممنونیت کے جذبات سے کریم بخش کی آواز بھیگ گئی۔ اگر نرگس کا گھر بس گیا تو میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں یہ کام احسان سمجھ کر نہیں کروں گا کریم بخش، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر میری کوشش سے تمہاری بیٹی کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی۔ شاید وہ آ رہی ہے، میں نے قدموں کی آہٹ سن کر محتاط انداز میں کہا۔ باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نرگس ایک ٹرے میں چائے کی 2 پیالیاں سجائے وہاں آ گئی۔ ٹرے میں چائے کے علاوہ ایک پلیٹ میٹھے کی بھی رکھی ہوئی تھی اور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ چنے کی دال کا حلوہ تھا جسے برفی کے انداز میں خوبصورت طریقے سے کاٹا گیا تھا۔ وہ چائے والی ٹرے کو ہمارے سامنے رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے چودھری ولید کی حویلی میں خوب سیر ہو کر کھانا کھایا تھا، لہٰذا میٹھے کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا اور چائے کی پیالی اٹھا لی۔ کریم بخش چنے کی دال کے حلوے کے لیے اصرار کرتا رہا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے معذرت کر لی۔ چائے پینے کے دوران میں بھی ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی بیچ میں نے کہا، چائے کے بعد میں چند منٹ نرگس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں سرکار، میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا؟ آپ تو میری اور میرے نرگس کے خیر خواہ ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ لیکن ہماری گفتگو اگر تنہائی میں ہو تو اچھا ہے، میں نے کریم بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل میں اس کی شادی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے وہ باپ کی موجودگی میں کھل کر مجھے کچھ بتا نہیں سکے گی۔ میں سمجھ گیا جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں دکان کھول کر بیٹھ جاؤں گا اور آپ ادھر نرگس سے بات چیت کر لینا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد نرگس چائے کے برتن اٹھانے آئی تو کریم بخش نے اس سے کہا، تھی رانی، میں دکان میں جا رہا ہوں، تم ذرا تھانے دار صاحب کے ساتھ 2 باتیں کر لو، یہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی ان سے کچھ پوچھنا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ جاؤ دکان میں۔ نرگس کے انداز و اطوار اور لب و لہجے سے ذرا سی بھی گھبراہٹ یا پریشانی نہیں جھلکتی تھی۔ اگر وہ کسی چھوٹے یا بڑے جرم میں ملوث ہوتی تو مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس کا چہرہ متغیر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک کلاکار مجرموں سے تفتیش کی تھی، کوئی چاہے کتنا بھی کھوجل اور چیتا چال باز قسم کا جرائم پیشہ شخص کیوں نہ ہو، وہ میری عقابی نظر سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ نرگس کو دیکھ کر میرا پیشہ ورانہ تجربہ تو یہی کہتا تھا کہ ریاسو کی موت سے اس کا دور دور تک کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ کریم بخش جہاں سے اٹھا تھا، نرگس اسی جگہ پر جا کر سمٹ کر بڑے مہذب انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی کلائیوں کو گہری نظر سے تکتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، نرگس پہلے تم پوچھ لو، میری باری بعد میں آئے گی۔
وہ جی، میں نے تو حلوے کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ سادگی سے بولی۔ پوری پلیٹ ویسی کی ویسی بھری رکھی ہے، آپ نے ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا۔ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ میری نگاہ میں آ گئی۔ نرگس کی ایک کلائی پر مجھے کھروچٹ جیسے نشانات نظر آئے۔ ان زخموں کی حالت بتاتی تھی کہ وہ ایک آدھ روز پہلے ہی نرگس کی بائیں کلائی پر نمودار ہوئے ہیں۔ یہ تمہاری کلائی پر چوٹ کیسے لگی ہے نرگس؟ میں نے گھائل کلائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ معصومیت بھری شوخی سے بولی، آپ نے پہلی باری مجھے دیے تھانے دار جی، جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو ایک لفظ نہیں بتاؤں گی۔ تم تو بڑی اصول پرست ہو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ دراصل میں ابھی چودھری ولید کی حویلی میں بڑا تگڑا کھانا کھا کر آ رہا ہوں، کسی چیز کی طلب بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے چنے کی دال کا یہ حلوہ چند روز پہلے ہی بنایا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ یہ چودھری صاحب کی حویلی کے پکوانوں جتنا قیمتی تو نہیں، لیکن میں نے اسے بڑے چاؤ سے بنایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ حلوہ کسی عالی شان مہنگے پکوان سے زیادہ مزیدار اور لذیذ ہے۔ نرگس، کسی بھی کھانے کی قدر و قیمت اس پر خرچ ہو جانے والی رقم سے نہیں، بلکہ اس کی غذائیت اور لذت سے پرکھی جاتی ہے۔ میں تمہارے اس حلوے کی بے توقیری نہیں کر رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت مجھے کچھ کھانے کی طلب نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو، میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما اور پھر کہا، تم یہ حلوہ کسی برتن میں ڈال کر مجھے دے دو، میں رات کو سونے سے پہلے خوب جی بھر کر کھاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے جی، وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اب تم بتاؤ، یہ کلائی کیسے زخمی ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ 2 دن پہلے میں اپنی سہیلی آبدہ کے ساتھ چوڑیاں چڑھوانے اعجاز منیاری والے کی دکان پر گئی تھی، میرے سوال کے جواب میں نرگس نے بتایا۔ آبدہ نے اپنے لیے کالی اور پیلی چوڑیاں پسند کیں اور مجھے یہ سرخ اور سبز چوڑیاں پسند آئی تھیں۔ اس نے بیان کے دوران میں چوڑیوں والی کلائی کو حرکت دے کر مجھے اس طرف متوجہ کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میری کھبی کلائی سجی کلائی کی نسبت بھاری ہے اور اس ہاتھ میں بڑی مشکل سے چوڑیاں چڑھتی ہیں۔ جب اعجاز منیاری والا سرخ اور سبز چوڑیوں کو میری اس کلائی میں پہنا رہا تھا تو کئی چوڑیاں ٹوٹ بھی گئی تھیں، انہی میں سے 1-2 کانچ کے ٹکڑے میری کلائی میں چبھ گئے تھے۔ بس اتنی سی بات ہے، اب تو اس زخم پر کھرنٹ بھی آنے والا ہے۔ نرگس نے اتنی سی بات کہہ کر اپنی وضاحت مکمل کر دی تو میں نے استفسار کیا، جو چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں ان کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں کہ وہ معمولی سے ٹکڑے بہت اہم تھے، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ ایسا ہی سمجھ لو اور میرے سوال کا جواب دو، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس کی الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی، اضطراری انداز میں بولی، چوڑیوں کے وہ ٹکڑے تو ادھر اعجاز منیاری والے کی دکان پر ہی رہ گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹکڑے اعجاز کی دکان سے چودھری ولید کے ڈیرے پر ریاسو کے کمرے میں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ ایسا ہی ہوا ہے، اسی لیے میں اس وقت تم سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوں نرگس۔ میں نے اپنی جیب میں سے چوڑیوں کے ٹکڑوں والا لفافہ برآمد کیا اور مذکورہ ٹکڑے پورے لفافے میں سے نکال کر نرگس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ مجھے ریاسو کی لاش کے پاس سے ملے ہیں، کیا تم پرسوں رات ریاسو سے ملنے ڈیرے پر گئی تھیں؟ ہرگز نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولی، میں تو ریاسو کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اس سے ملنے ڈیرے پر جانا تو ممکن ہی نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ ریاسو سے ملاقات کے ذکر پر وہ یک بیک آگ بگولا ہو گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں ریاسو کے لیے نفرت کا آتش فشاں دبائے بیٹھی تھی۔ میں نرگس کے غیظ و غضب کی حقیقت جاننے میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، لہٰذا معتدل انداز میں کہا، نرگس، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور میرے سوالوں کا ایک دم سیدھا جواب دو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں صرف ریاسو کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں تم یقیناً میری مدد کر سکتی ہو۔ تم ریاسو سے اتنی خفا کیوں نظر آ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہیں مقتول سے کس قسم کی شکایت تھی؟ وہ چند لمحات تک اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہی، اس کے چہرے پر
مجھے زلزلے ایسے آثار دکھائی دیے۔ میں مسلسل سوالیہ نظر سے اسے تک رہا تھا۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، اگر آپ میرے منہ سے سچ سننا چاہتے ہیں تو مجھے ریاسو کی موت سے بڑا سکون ملا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاسو نے تمہارا بہت دل دکھایا تھا؟ میں نے نرمی سے کہا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر کے سب کچھ بتا سکتی ہو۔ یہ تمام تر گفتگو ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ کریم بخش تم سے پوچھے تو یہی بتانا کہ میں تمہاری شادی کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے انداز میں اپنائیت ہے، آپ پر اعتماد کرنے کو من چاہتا ہے۔ میں نے یہ باتیں ابا سے بھی نہیں کہیں۔ میں ابا کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، بس یہ سمجھ لیں کہ ریاسو ایک دیوس تھا۔ نرگس کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، لیکن یہ یک لفظی معلومات میرے کسی کام کی نہیں تھی، لہٰذا میں نے طریقے سلیقے سے بہلا پھسلا کر اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ریاسو کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ نرگس کے مطابق ریاسو ایک بد کردار شخص تھا، اسی لیے اس نے ریاسو کے لیے دیوس کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جب خالد مستری سے اس کی طلاق ہو گئی تو ریاسو نے اس پر بری نظر ڈالنے کی مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ نرگس کے لیے کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ خالد مستری سے طلاق کا بنیادی سبب یہی تھا کہ وہ نرگس کے کردار پر انگشت نمائی کرتا تھا، لہٰذا طلاق کے بعد نرگس کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص اسے ریاسو کے آس پاس دیکھ لیتا تو خالد مستری کی طرف سے اس پر عائد کرتا تمام الزامات کی تصدیق ہو جاتی، کیونکہ پورا گاؤں ریاسو کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ لہٰذا اس نے کبھی ریاسو کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ ایک دو بار اسے بری طرح جھڑک بھی دیا تھا۔ ریاسو کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے کھیتوں کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تم نے ریاسو والے معاملے کا کس کس سے ذکر کیا تھا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا۔ یہ بات صرف میری رازدار سہیلی آبدہ کو پتہ ہے جی، اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے گہری نظر سے اسے تکتے ہوئے پوچھا، کیا اس گاؤں میں تمہارا کوئی دشمن بھی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تمہیں ریاسو کے قتل میں ملوث کرنا چاہتا ہو۔ نہیں جی، ایسا کوئی بندہ میری نظر میں تو نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا۔ خالد مستری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جب تک تم اس کے نکاح میں رہیں وہ تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالتا رہا، وہ بھی تو ایسی کوئی سازش کر سکتا ہے۔ اب میں کیا کہوں جی، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے خالد مستری کی زندگی سے نکلے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے میں اس پر الزام نہیں لگا سکتی۔ میں خواہ خود کو گناہ گار کیوں کروں؟ میں نے نرگس کو اطمینان دلایا کہ اس کیس کا سایہ اس کی ذات پر نہیں پڑے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، ایک برتن میں چنے کی دال کا حلوہ پیک کر کے دیا، اور میں کریم بخش سے مل کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سپہر کے بعد دھیمی بارش کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا اور شام تک مطلع صاف ہو گیا۔ مغرب کی اذان سے پہلے کانسٹیبل طفیل اسپتال سے واپس آ گیا۔ میں نے ریاسو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو وحید نگر پہنچانے کا بندوبست کیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ریاست علی عرف ریاسو کی موت 4 اور 5 جنوری کی درمیانی رات واقع ہوئی تھی، اور اس کی ہلاکت کا سبب جسم سے بے تحاشا خون کا اخراج تھا، جو ظاہر ہے اس کی کلائیوں پر واقع اہم رگیں کٹ جانے کے باعث عمل میں آیا تھا۔ جب میں جائے وقوع پر مقتول کی لاش کا معائنہ کر رہا تھا تو ایک سنسنی خیز سوال بار بار میرے ذہن میں سر اٹھاتا رہا تھا، اور وہ یہ کہ ریاسو نے اپنے بچاؤ کے لیے جد و جہد کیوں نہیں کی تھی۔ اس کی لاش گرم بستر کے اوپر اس طرح پرہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی جیسے اس نے رضاکارانہ طور پر جان دی ہو۔ یہ بات
ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ لیبارٹری ٹیسٹ نے مجھے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ کیمیکل ایگزامنر نے خون آلود استرے اور دودھ آلود جگ و گلاس کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ ریاسو کی دونوں کلائیوں کی رگیں اور نسیں اسی استرے سے کاٹی گئی تھیں جو ہمیں جانوروں کی ایک کھلی میں پڑا ہوا ملا تھا۔ مذکورہ استرے کے تیز دھار پھل پر پایا جانے والا خون ریاسو ہی کا تھا۔ ایلومینیم کے جگ اور دونوں پیتل کے گلاسوں میں پائی جانے والی دودھ کی ٹیسٹ رپورٹ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ انتہائی دلچسپ بھی تھی۔ جیسا کہ میں ابتدا میں بتا چکا ہوں، ایلومینیم کے جگ کے اندر 1 سے 1.5 گلاس دودھ موجود تھا، جبکہ پیتل کے دونوں گلاسوں کی تہہ میں لگ بھگ نصف گھونٹ دودھ دیکھا گیا تھا، جیسا کہ عموماً رہ جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ایک گلاس اور جگ کا لیبارٹری ٹیسٹ کلیئر تھا، جبکہ دوسرے گلاس میں چھوڑے ہوئے آدھے گھونٹ دودھ میں زود اثر نشیلے کیمیکل کے آثار ملے تھے۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ وقوعہ کی رات ریاسو کے ساتھ جو کچھ بھی دوسرے شخص نے کیا، اسی نے ریاسو والے دودھ کے گلاس میں کوئی نشہ آور شے ملائی ہوگی تاکہ وہ ریاسو کو دنیا و مافیا سے بے خبر کرنے کے بعد اسے بآسانی بے لباس کرے اور پھر دونوں کلائیوں کی رگوں کو اس طرح کی مدد سے کاٹ کر وہاں سے چلتا بنے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اب میرے پاس 2 ٹارگٹ تھے، نمبر 1 اعجاز منیاری والا، نمبر 2 آلۂ قتل یعنی اس خون آلود استرے کا مالک۔ اگر میں ان 2 افراد سے کڑی پوچھ تاچھ کرتا تو بآسانی ریاسو کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ اس کیس کی چولیں بٹھاتے ہوئے میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ آئندہ روز یعنی 7 جنوری کی صبح میں نے اپنا ایک بندہ بھیج کر وحید نگر سے اعجاز منیاری والے اور خوشیہ کو تھانے میں بلا لیا۔ خوشی محمد اور خوشیہ وحید نگر میں نائی کی دکان چلاتا تھا۔ میں خون آلود استرے کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خوشیہ کی عمر 45 سال کے آس پاس تھی۔ وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے چوبی بینچ پر بٹھایا اور اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، خوشیہ، میں نے تمہیں ریاسو کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں بلایا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ریاسو کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے جی کہ کسی ظالم شخص نے اسے ننگا کر کے اس کی دونوں کلائیاں کاٹ دی تھیں۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ جاننا چاہتے ہو؟ میں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، بتا دیں جی۔ ریاسو کی دونوں کلائیوں کو تیز دھار استرے کی مدد سے کاٹا گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے اس لیے تھانے بلایا ہے کہ تم آلۂ قتل کی شناخت کر سکو۔ کسی استرے کے بارے میں بھلا تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ کیا وہ استرا آپ کے پاس ہے؟ اس کے چہرے پر ایک چمک پیدا ہوئی جسے ریاسو کی کلائیاں کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ بالکل، وہ استرا میرے پاس ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور آلۂ قتل کو اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر خوشیہ کو دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اچھی طرح غور سے دیکھ کر بتاؤ، اس استرے کو تم نے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کس کے پاس؟ خون آلود استرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو میرا استرا ہے۔ پھل تو سب استروں کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے دستے سے اپنے استرے کو پہچانا ہے۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ خوشیہ نائی کی بات میں پسند تھا۔ مذکورہ استرے کا دستہ یعنی ہینڈل پلاسٹک کا بنا ہوا تھا جس پر 2 مختلف رنگوں کی دھاریاں نمایاں دکھائی دیتی تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ڈیزائن تھا۔ تم نے اپنا یہ استرا کسی کو دیا تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ چند روز پہلے یہ استرا ریاسو ہی نے مجھ سے لیا تھا، خوشیہ نے بتایا۔ کہہ رہا تھا پاکی کرنے کے بعد واپس دے دوں گا۔ کیا ریاسو نے تمہیں یہ استرا واپس کیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب میں نے ریاسو سے
اپنے اس استرے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ استرے کو کہیں رکھ کر بھول گیا ہے، جب ملے گا تو مجھے دے دے گا۔ اب میں سمجھا کہ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر رازدارانہ انداز میں بولا، ریاسو نے پاکی کا بہانہ کر کے مجھ سے یہ استرا کیوں لیا تھا؟ کیوں؟ میں نے سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ خوشیہ نے معتدل انداز میں جواب دیا، وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا اس لیے۔ خوشیہ کی احمقانہ سوچ پر مجھے ہنسی تو بہت آئی، لیکن میں نے اپنے اندرونی جذبات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے اس سے ہرگز یہ نہیں پوچھا کہ ریاسو نے خودکشی کرنے سے پہلے خود کو برہنہ کیوں کیا، اور نہ ہی میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ریاسو کی زندگی میں ایسا کون سا دکھ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو گیا۔ خوشیہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کے اطمینان کی غرض سے اس کی سوچ کے مطابق کہا۔ یہ جان کر وہ خوش ہو گیا کہ میں اس کا ہم خیال نکل آیا۔ میں نے بھی اس کی یہ خوش فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ضروری ہدایات کے بعد اسے رخصت کر دیا اور اعجاز منیاری والے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اعجاز گٹھیلے بدن کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے اور آنکھیں نمایاں تھیں۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی۔ میری معلومات کے مطابق اعجاز کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے مدعے پر آنے سے پہلے اسے چند ایک عام سے سوال کیے۔ اعجاز، تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ بس جی، کیا بتاؤں، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ایسا موقع میری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں۔ اس کے لہجے سے ٹپکتی اداسی کو میں نے پوری شدت سے محسوس کیا اور کہا، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تنہائی کی زندگی گزار رہے ہو۔ تمہارا کام ایسا ہے کہ تمہاری دکان میں گاؤں کی ساری عورتیں ہی آتی ہیں، کیا تمہیں ان میں سے کوئی پسند نہیں آئی؟ یہ تو سارا قسمت کا کھیل ہے تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری پسند اور ناپسند سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ جب نصیب زور مارے گا تو میری شادی بھی ہو ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، قسمت اور نصیب کے معاملات کو ہم مقدر لکھنے والے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، وحید نگر میں کریم بخش نام کا ایک بڈھا پرچون کی دکان چلاتا ہے، تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہوگے؟ جی جی، بالکل جانتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ 3-4 دن پہلے کریم بخش کی بیٹی نرگس اپنی ایک سہیلی آبدہ کے ساتھ چوڑیاں چڑھوانے تمہاری دکان پر آئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آئی تھی کہ نہیں؟ آئی تھی جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتانے لگا، آبدہ کو کالی اور پیلی چوڑیاں پسند آئی تھیں اور نرگس کو سرخ اور سبز۔ انہوں نے عورتوں کے استعمال کی اور بھی کی چیزیں خریدی تھیں، جیسے کہ سرخی، پاؤڈر، لالی، پرندہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کی غیر ضروری وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے معتدل انداز میں استفسار کیا، نرگس کی کلائیاں خاصی صحت مند ہیں، اس کو چوڑیاں پہناتے ہوئے کئی ایک ٹوٹ بھی گئی تھیں۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے وہ ٹکڑے میری میز کی تراز میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے میں نے اس کے سر پر یک پانی سے بھری ہوئی بالٹی انڈیل دی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا نا؟ میں نے اپنی میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھہرو، ابھی دکھاتا ہوں۔ پھر میں نے جائے وقوع سے ملنے والے سبز اور سرخ چوڑیوں کے ٹکڑوں والا پورا لفافہ اپنی دراز سے برآمد کیا اور اعجاز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو خود دیکھ لو۔ آئندہ 1 منٹ میں اعجاز نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ یہ انہی سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں جو نرگس کو پہناتے وقت ٹوٹ گئی تھیں۔ آخر میں اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ چوڑیوں کے یہ ٹکڑے آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، میں نے اس کے دماغ سے کھیلتے ہوئے کہا، تم نے پہنچائے تو پہنچ گئے۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جی، وہ پریشانی کے عالم میں بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ میں نے قطرے سخت لہجے میں پوچھا۔ نرگس تو چوڑیوں کے یہ ٹکڑے تمہاری دکان پر ہی چھوڑ گئی تھی، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کروں تو کس سے پوچھوں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا،
میں نے یہ ٹکڑے بھولے کو دیے تھے۔ کون بھولا؟ میں چونک اٹھا۔ اس کا نام تو اسلم ہے مگر سب اسے بھولا کہتے ہیں، اس نے بتایا۔ وہ 8-9 سال کا ایک بچہ ہے جناب۔ اعجاز کی زبانی نئی نئی باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ میں نے کڑے انداز میں استفسار کیا، تم نے کس مقصد سے یہ ٹکڑے بھولے کو دیے تھے؟ وہ دراصل بات یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اسے نہیں دیے بلکہ اس نے خود مجھ سے مانگے تھے۔ کوئی نئی کہانی سنانا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ نہیں سرکار، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ نرگس اور آفتہ جیسی میری دکان سے نکلی، بھولا گلی میں ٹہلتے ہوئے ادھر آ گیا اور مجھ سے کہا کہ اسے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چند ٹکڑے چاہیے۔ بھولا کی یہ فرمائش بہت ہی چھوٹی سی اور سادہ تھی۔ میرے سامنے سبز اور سرخ چوڑیوں کے جو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھا کر بھولے کو دے دیے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اگر یہ بات اتنی سی نہ نکلی تو اچھی طرح سمجھ لو، میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اگر میرا کہنا غلط نکلے تو وہ بڑے اعتماد سے بولا، جو کالے چور کی سزا وہ میری سزا۔ ٹھیک ہے، جب تک تمہاری بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ادھر تھانے ہی میں رہو گے، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ مجھے منظور ہے، وہ بہادری سے بولا۔ آپ بھولے کو تھانے بلا کر اس سے پوچھ لیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ آئندہ 2 گھنٹوں میں نے اعجاز کے بیان کی تصدیق کر لی۔ میں نے اپنے ایک بندے کو وحید نگر بھیج کر بھولے کو لانے کے لیے کہا تھا۔ بھولے کے ساتھ اس کا باپ اللہ رکھا بھی تھانے پہنچ گیا۔ اللہ رکھا کی آمد عین فطری تھی۔ کوئی بھی باپ یہ سن کر لازمی بے چین ہو جائے گا کہ اس کے نومر بیٹے کی تھانے میں پیشی ہے۔ اسلم عرف بھولا واقعتاً ایک معصوم اور گول مٹول لڑکا تھا۔ اس کے چہرے سے سادگی اور بھولا پن جھلکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں اس سے بات چیت کی۔ اس نے اعجاز کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ چوڑیوں کے چند ٹکڑے لانے کے لیے اسے کس نے کہا تھا۔ بھولے نے جس شخص کا نام لیا اس نے میرے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا۔ بھولے سے یہ کام نازی نے کروایا تھا۔ 8 جنوری کی صبح میں کانسٹیبل ارشاد اور طفیل کے ساتھ چودھری ولید کی حویلی پہنچ گیا۔ گزشتہ روز بھولے نے جو انکشاف کیا تھا، اس نے ریاسو مرڈر کیس کو بالکل درست سمت میں ڈال دیا تھا، لیکن نازی پر پکا ہاتھ ڈالنے سے پہلے میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ میں نے فی الفور ایک ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو فضل پور بھیج کر یہ معلوم کروا لیا تھا کہ نازی 4 جنوری کو چودھری ولید کی بڑی بہن آپا فرز سے ملنے فضل پور گیا ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے پکی خبر ملی تھی کہ نازی وہاں نہیں گیا تھا۔ گویا نازی اور اس کے آقا چودھری ولید نے مجھ سے صریحاً جھوٹ بولا تھا۔ کوئی بھی کیس کسی ڈور کے مانند ہوتا ہے۔ یہ ڈور اسی وقت تک الجھی رہتی ہے جب تک اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ سرا آتے ہی ہاتھ میں ہر الجھن سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ مجھے بھی ریاسو مرڈر کیس کا سرا مل گیا تھا اور اس گنجلک ڈور کے ایک سرے پر نازی اور دوسرے سرے پر چودھری ولید کھڑا تھا۔ میں نے رات کے پہلے پہر میں نیاز علی عرف نازی کو گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا تھا۔ اس کی زبان کھلوانے میں حوالدار موسیٰ خان کو چاند توڑ محنت کرنا پڑی تھی۔ بقول کسے حوالدار نے مار مار کر حوالاتی کا برکس نکال دیا تھا۔ نازی کے اقبالی بیان کے بعد ہی اگلی صبح میں نے حویلی کا رخ کیا تھا۔ نازی نے ریاسو کے قتل کا اقرار تو کر لیا تھا لیکن اس واردات کا سبب نہیں بتایا تھا۔ اس نے ریاسو کا لایا ہوا استرا چرایا اور قتل کے اس کیس کو غلط سمت پر ڈالنے کے لیے جائے وقوع پر چوڑیوں کے ٹکڑے بھی پہنچائے تاکہ یہی محسوس ہو کہ ریاسو کی موت میں کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ اس وقت وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس نے بھولے سے چوڑیوں کے جو ٹکڑے منگوائے تھے ان کا تعلق نرگس سے تھا، ورنہ جہاں اس نے آسیہ اور زرینہ کا ذکر کیا تھا وہیں وہ نرگس کا بھی نام لے سکتا تھا۔ یہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ میری تفتیش آسیہ اور زرینہ تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ میں ان دونوں عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر نرگس اور خوشیہ اور اعجاز سے ہوتے ہوئے
ایک معصوم بچے بھولے تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد نازی کی گردن ناپنے کے لیے مجھے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، مگر میرے لیے اطمینان کی یہ بات کافی نہیں تھی۔ اگرچہ ریاسو کا قاتل خطے چڑھ جانے کے بعد منطقی طور پر کیس کلوز ہو گیا تھا، لیکن میرے ذہن کی بے چینی اس وقت دور ہو سکتی تھی جب میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ نازی نے ریاسو کی جان کیوں لی، اور اس سلسلے میں وہ اپنی زبان سے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، جس سے مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ اس معاملے میں نازی کا ولی نعمت ملوث ہوگا۔ اسی لیے میں الگ صبح چودھری ولید کی حویلی پر چڑھ دوڑا تھا۔ میں نے طفیل اور ارشاد کو چودھری کی بیٹھک میں انتظار کرنے کو کہا اور خود اس کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں چودھری موجود تھا۔ اس نے حیرت اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میرا استقبال کیا اور تشویش بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ اتنی صبح مجھ سے ملنے آ گئے؟ بس بات ہی کچھ ایسی ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ بہت زیادہ خیریت ہے چودھری صاحب، میں نے کہا، آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جی بتائیں، آپ کیا خوشخبری لائے ہیں؟ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، چودھری صاحب، میں نے آپ کے ایک ملازم خاص ریاسو کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی چونکا دینے والی خبر ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ کچھ کمال آپ کو بھی کرنا ہوگا چودھری صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں ملک صاحب، آپ مجھ سے کس کمال کی توقع کر رہے ہیں؟ پولیس کے ساتھ شریفانہ تعاون۔ میرے لہجے کی معنی خیزی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تھانے، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ وہ خفگی بھرے انداز میں پوچھنے لگا، میں تھانے کیوں جاؤں؟ کیونکہ گرفتار شدہ قاتل نے آپ کا نام اگلا ہے، میں نے چودھری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ تفتیش کے دوران میں اس نے مجھے بتایا ہے کہ ریاسو کو آپ کے ایما پر قتل کیا گیا ہے۔ نازی نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، سمجھ لیں یہ میرا ایک تفتیشی خط کنڈا تھا جو خاصا پراثر ثابت ہوا۔ چودھری ولید نے اصیلے لہجے میں مجھ سے سوال کیا، وہ بدبخت کون ہے؟ آپ کا دوسرا ملازم خاص نازی، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ کھیل ختم ہو گیا چودھری ولید، میں آپ سے تم پر اتر آیا، باقی کی زندگی تم نازی کے ساتھ جیل میں گزارو گے۔ اس کے دماغ میں چور اور دل میں احساس جرم موجود تھا، اس لیے اندھیرے میں چھوڑا ہوا میرا تیر نشانے پر لگا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی باتوں کی ساری اقسام میں تمہیں حوالات کے اندر پہنچانے کے بعد بتاؤں گا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد حویلی کے اندر اور باہر پورے گاؤں میں تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میری اس خطرناک دھمکی نے اس کی چودراہٹ کی ایسی کم تیسی پھیر کر رکھ دی۔ منت ریز لہجے میں اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، ابھی کچھ نہیں بگڑا، گھر کی بات گھر کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ چودھری ولید کی یہ خوشامدانہ الفاظ ایک طرح کا اقبال جرم تھے، گویا میں نے اپنے مقصد میں کما حق کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن میں اس خوشامد درآمد کی بنا پر اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ چودھری ولید، میں نے پھنکار سے مشابہ آواز میں کہا، پہلے تم نے مجھ سے غلط بیانی کی اور اب رشوت کی پیشکش کر رہے ہو، تمہارے یہ دونوں جرائم سنگین نوعیت کے ہیں۔ میں ان پولیس آفیسرز میں سے نہیں ہوں جو تمہارے جیسے چودھریوں اور وڈیروں کی طاقت سے مرعوب ہو کر مکمکا کر کے کیس کو داخل دفتر کر دیتے ہیں۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، وہ اس وقت بے بسی اور لاچاری کی آخری منازل سے گزر رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر پاک قاعدہ
لکھی ہوئی تحریر نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی شکست و ریت کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ اپنے عرق و نساء کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر یوں ملتمس ہوا، ملک صاحب، ریاسو نے شرافت اور اخلاق کی تمام خطوط پھلانگ ڈالی تھیں۔ اس نمک حرام کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے میرے گھر کی عورتوں پر بھی میلی نگاہ ڈالنا شروع کر دی تھی۔ بس میں نے نازی کے ذریعے اسے ٹھکانے لگوا دیا۔ اگر کانٹوں والی جھاڑیاں کاشت کی جائیں تو ان پر خوشبودار پھول نہیں آیا کرتے۔ چودھری ولید، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، جب تک ریاسو تمہاری رعایا پر ہاتھ صاف کر رہا تھا تمہاری خیریت جاگی اور نہ ہی تمہیں ریاسو کی عیاشی بری لگی، لیکن جیسے اس نے تمہاری فیملی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو تم سے برداشت نہیں ہوا اور تم نے اس کا قصہ تمام کروا دیا۔ کیا فیملی سے باہر والی عورتوں کی عزت دو کوڑی کی ہوتی ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس دیوس کو ختم کرا کے کئی عورتوں سے ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ مجھے اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ ایک معاملہ فہم انسان ہیں، اس بکھیڑے کو بآسانی سنبھال سکتے ہیں۔ میں تو یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ بڑا دیوس کون ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم یا ریاسو۔ کسی جرم کی پردہ پوشی کرنا اس جرم میں شریک ہونے کے مترادف ہے، اور قتل کا حکم دینے والا بھی قاتلی شمار ہوتا ہے۔ تمہارے بچنے کا کچھ چانس نہیں ہے چودھری ولید۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا، ملک صاحب، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی راستہ نکالیں جناب۔ نازی نے قتل کیا تھا اور وہ اقبال جرم بھی کر چکا تھا، لہٰذا اس کے معاملے میں کسی نرمی کی گنجائش نہیں نکلتی تھی، لیکن میں نے چھوڑا چودھری ولید کو بھی نہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ چودھری کے سلسلے میں نے اس کی مانی اور نہ اپنی کی۔